عزیز بچوں، Hey there. آج ہم Subscribe to my ششم channel جماعت کی and also اردو press this نصاب bell کی icon. ایک نظم جس کا عنوان ہے شبنم، اس عنوان کے تحت ایک نظم پڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ شاعر نے کہا کہ ہم رونے پہ آ جائے تو دریا ہی بہا دے، ہم رونے پہ آ جائے تو دریا ہی بہا دے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ اس عنوان کے تحت، جس کا عنوان ہے شبنم، اس عنوان کے تحت میں آپ کو کچھ معلومات دے کر ہم نظموں کا آغاز کرتے ہیں۔ روش صدیقی کا مختصر تعارف، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ جماعت پنجم میں عمل تبخیر اور عمل تخصیف کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ روش صدیقی اس کے شاعر ہیں۔ وہ اس نظم میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، اوپر جا کر سرد ہوتا اور بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بادل بارش کی شکل میں زمین پر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سردی کے موسم میں بخارات تخصیف کی وجہ سے کن چیزوں میں تبدیل ہوتے ہیں؟ کوہر ہمیں کس وقت دکھائی دیتی ہے؟ شبنم ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ باغ میں پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ شبنم کی اس خوبصورتی کو شاعر نے اپنے اس نظم میں مختلف چیزوں کی مثال سے بیان کیا ہے، اور اس کی ایک شناخت یہ ہے کہ روش صدیقی 10 جولائی 1909 کو جولا پور ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام شاہد عزیز صدیقی تھا۔ روش صدیقی کی اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے ہندی، سنسکرت اور انگریزی سے بھی واقفیت حاصل کی۔ روش صدیقی 7 سال کی عمر سے شاعری کرنے لگے تھے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی کئی ہیں۔ ان کا انتقال 23 جنوری 1971 کو شاہجہاں پور میں ہوا۔ اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، خدا بخشے، بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ آئیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا یہ تارے ہیں زمین پر جو اتر آئے ہیں؟ کیا یہ تارے ہیں؟ کیا یہ تارے ہیں زمین پر جو اتر آئے ہیں؟ یا وہ موتی ہیں کہ جو چاند نے برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ کیا یہ تارے ہیں زمین فرش پر آئے نہ ہو عرش کے ذرات کہیں؟ فرش پر آئے نہ ہو عرش کے ذرات کہیں؟ اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں؟ کیا یہ تارے ہیں زمین پر جو اتر آئے ہیں؟ یا وہ موتی ہیں کہ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین اکثر؟ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین اکثر، کہ کشا جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر پھینکتی جاتی ہے، ہنستے ہوئے لاکھوں گوہر۔ کیا یہ تارے ہیں
زمیں پر جو اتر آئے ہیں کیا وہ ہیرے ہیں؟ اور ہر صبح کو یہ اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں کھلتی ہیں جو کلیاں انہیں بن پیارا ہے، کیا یہ تارے ہیں؟ یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، کیا یہ تارے ہیں؟ کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمین کے سکون پاتی ہے، کیا یہ تارے ہیں زمین پر جو اتر آئے ہیں، کیا یہ تارے ہیں؟ یوں ہی شبنم کو بھی یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، کیا ہی تارے ہیں؟ خلاصہ کلام یوں ہے کہ سردیوں کی صبح پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے خوشنما دکھائی دیتے ہیں، ان قطروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ان قطروں کو شاعر نے تارے، موتی اور ہیرے کہا ہیں۔ شبنم پانی کے ان بخارات سے بنتی ہے جو ہوا میں پائے جاتے ہیں، سردی سے یہ بخارات قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ یہ قطرے شبنم کے نہیں بلکہ زمین پر تارے اتر آئے ہیں، یہ چاند نے موتی برسائے ہیں۔ صحرا میں جب ریت پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ریت کے ذرات ہیروں کی طرح چمکتے ہیں، اس لیے شاعر نے شبنم کو صحرا میں بکھرے ہوئے ہیرے کی طرح کہا ہے۔ شبنم رات میں گرتی ہے، اس لیے شاعر اسے رات کے آنسو کہتا ہے۔ زمین اکثر یہ کہانی سناتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں کہکشاں لاکھوں گوہر بکھر جاتی ہیں اور وہ صبح کی گرمی سے اڑ جاتے ہیں۔ جس طرح پھولوں کو چمن اور جنگل کی کلیوں کو جنگل پیارا ہوتا ہے، اسی طرح شبنم کو بھی زمین پیاری ہے جو اس کا وطن ہے، اس لیے وہ زمین کے دامن میں ہی سکون پاتی ہے۔